تعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. جامعہ مدینۃ العلوم جانی پور میں زیر تعلیم عزیز طلباء، یہاں کے حضرات اساتذہ اکرام اور یہاں پر موجود معزز و محترم اہل محلہ، یہ پروگرام چونکہ خصوصی طور پر صرف بچوں کا ہے، اس لیے میں بچوں سے ہی دو چار باتیں عرض کروں گا. ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں میرے اور آپ کے لیے بھی مفید اور فائدہ مند ہو. یہ مدارس اسلامیہ دنیا کی وہ دینی درسگاہ ہے جس کی ابتدا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مسجد میں کی تھی. صحابہ کرام نے اپنے گھر بنائے یا نہیں بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اپنے ذاتی گھر بنانے کے لیے مسجد کے باہر والے حصے کا انتخاب کیا، مگر جب مدرسے کے انتخاب کا وقت آ گیا تو مدرسے کو مسجد کے اندر رکھا، اور وہ مدرسہ آج تک مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. اس چبوترے کا مسجد کے اندر آج بھی موجود ہونے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین ہمیشہ مسجد سے ہی نکلے گا، دین کا پیغام ہمیشہ مسجد سے جائے گا. مسجد سے باہر جب دین کا پیغام دیا جائے گا، وہ پیغام ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو اثرات مسجد سے ہوں گے وہ دوسری جگہوں سے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے جو بہت سارے یہ جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، کلام خدا در خانہ خدا، اللہ کی بات تو اللہ کے گھر میں ہی ہونی چاہیے. ان کو بالکل انشرا نہیں ہوتا تھا کہ یہ پروگرام مسجد سے باہر کیے جائیں. حضرت کی حیات میں ہم نے دو چار پروگرام بڑے پیمانے پر باہر کیے، لیکن وہ جگہ کی مجبوری تھی. ایسے ہی اہل مدارس بھی جب پروگرام کرتے ہیں مسجد سے باہر، وہ جگہ کی قلت ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی بات اللہ کے گھر میں سجتی اور جچتی ہے. آپ جمعے میں دیکھیں کہ جمعے کے دن بھی جو لوگ بات سننے کے لیے آتے ہیں، اگرچہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اونگتے اور سوتے رہیں، لیکن تب بھی وہ بات کی نورانیت ان کو مل جاتی ہے، بنسبت اس کے کہ جب مسجد کے باہر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پر باہر کی کھٹ پٹ، مائک کا دیکھنا، قالینوں کا دیکھنا، یہ فطری طور پر انسان کا ذہن دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ابتدا میں یہ درس ملا کہ دین کی دعوت، دین کا پیغام، دین کی تعلیم وہ مسجد کے اندر سے ہوتی ہے. اس لیے ہر مسجد کے ساتھ میں مسجد ہوتی ہے. اب کمرے مسجد کے ارد گرد اس لیے بنائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کھانا بھی، سونا بھی، رہنا بھی، اس لیے ساتھ میں مدرسہ. لیکن مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، چبوترا آج بھی موجود ہے، لیکن چبوترے کے ساتھ ساتھ آپ میں سے جو حضرات وہاں گئے
اور عزیز طلبہ جب آپ وہاں جاؤ گے تو مسجد نبوی میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، اور دیکھنا بھی ان میں سے ایک چیز ہوگی اصحاب صفہ کا چبوترا۔ وہ مسجد نبوی میں محراب کی طرف جب منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو بائیں ہاتھ کی طرف چبوترا ملے گا۔ مسجد کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے وہ مسجد نبوی کا، وہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سے علماء نے فرمایا جس نے وہاں نماز پڑھی گویا اس نے جنت کی زمین میں نماز پڑھی، اور وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے نمبر لگتے ہیں۔ نمبر لگنے کا مطلب اب تو واقعی نمبر لگنے، کرونا کے بعد سے اس سے پہلے بھی بندہ انتظار میں بیٹھتا تھا کب جگہ نکلے گی میں وہاں نماز پڑھوں گا۔ ایک حصہ وہ ہے، ایک حصہ وہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا، اس کو کہتے ہیں مسجد نبوی۔ اور ایک حصہ وہ ہے جس کی وقتاً فوقتاً توسیع ہوتی رہی، بڑھتا گیا۔ جب مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کا ایک حصہ اس کو الگ کرنا تھا تاکہ دوسرے حصے سے الگ ہو جائے، تو اس کو الگ کرنے کے لیے قالین بدل دیا۔ جیسے یہاں پر اس وقت ہوا ہے، بیچ میں یہ نیلا قالین ہے اور دائیں بائیں یہ دوسرے کلر کا بٹھا دیا ہے۔ یہاں سے یہ بتا دیا ہے کہ طلبہ یہاں پر بیٹھ جائیں گے، اس کے اندر نہیں آئیں گے، یہ ایک علامت ہوتی ہے۔ ایسے وہاں پر الگ کرنے کے لیے وہ قالین بچھا دیا کہ ریاض الجنہ یہ ہے۔ پھر مسجد نبوی کو الگ کرنا تھا تو پلر لگا دیے، ان پلروں پر یہ کھمبے جو دن کھمبوں پر لکھا ہے حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کی حد ہے، اس پر لال طرح کا قالین۔ ہم تو کئی سال پہلے گئے تھے، اب ہو سکتا ہے چونکہ قالین بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ قالین الگ ہوگا، یہ قالین الگ ہوگا، اور یہ قالین سب میں ایک جیسا بچھا ہوا ہوگا، صرف پلروں پر لکھا ہوگا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد نبوی یہاں ہے۔ ایک تیسری چیز اسی کے اندر ہے، وہ ہے اصحاب صفہ کا چبوترا۔ اس اصحاب صفہ کے چبوترے کے لیے قالین الگ نہیں کیا، پلر نہیں لگائے، بلکہ اس حصے کو مسجد کے اس جو وہاں پر فرش، اس فرش سے اوپر اٹھا دیا، تقریباً وہ 1 ہاتھ اوپر اٹھایا گیا ہے، اور پھر وہ چبوترا بنایا گیا اور اس کو چاروں طرف سے وہ ریل بھی لگا دی گئی ہے۔ وہاں پر بھی الگ قالین لگا سکتے تھے، لیکن چھوٹی سی تختی لگا سکتے تھے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ واللہ عالم انہوں نے کیوں کیا، لیکن میں یہ سمجھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جو لوگ اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کا مقام دنیا کے اندر بھی اوپر ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مدرسے لم یزل کی خشت دیواریں اگرچہ نامکمل ہے، خدا شاہد ہے لندن کے ضیاء خانوں سے بہتر ہے۔ جھونپڑی ہوگی، ٹوٹے پھوٹی چیزیں ہوں گی، ٹوٹی پھوٹی ٹوٹیاں ہوں گی، ٹوٹے پھوٹے باتھ روم ہوں گے، ساری دنیا کے لوگ ہمیں الزام دیتے رہتے ہیں مدارس کے اندر گندگی ہوتی ہے، مدارس کے اندر سلیقہ نہیں ہوتا، ترتیب نہیں ہوتی۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دین ہمیں سادگی دکھاتا ہے، لیکن سادگی کے نام پر ہم لوگوں کے اندر واقعی گندگی آ گئی ہے، وہ گندگی دور کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ہوتی ہے جس کو دنیا کے لوگ ڈیکوریشن کہتے ہیں، ڈیکوریشن کہتے ہیں سمارٹ بنانا، خوبصورت بنانا، اور ہم لوگوں سے پیسہ مانگ کر لاتے ہیں، چندہ لاتے ہیں، اور ہمارا مقصد ہوتا ہے تعلیم۔ تعمیر ہماری ضرورت ہے اور تعلیم ہمارا مقصد ہے، اس لیے ہم تعلیم پر زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تعمیر پر کم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جو گندگی ہے وہ گندگی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، نہ دنیا دار نہ دیندار۔ لہذا اگر گندگی ہمارے یہاں ہوگی اس کو تو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور وہ میں بچوں سے گزارش کروں گا، بچے کیا کام کرتے ہیں؟ صبح کو اٹھتے ہیں، بستر کو اوور لپیٹتے نہیں ہیں،
اور لپیٹا بھی تو لپیٹا ایسے لپیٹ دیتے ہیں جیسے بال کو چند وہ کپڑا گول گول کر کے اوپر سے دھاگا باندھ دیتے ایسا بال بنا دیتے اور پھر کسی کونے کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سلیقہ مند لوگ ہیں، ہم نے تو دنیا کو کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، چلنے کا سارا طریقہ دکھانا ہے اور بتانا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بتائی نہیں بلکہ کر کے دکھائی ہے۔ جب پوچھا کیا میں نے تم کو دین بتا دیا، پہنچا دیا؟ صحابہ نے جواب دیا صرف بتایا ہی نہیں بلکہ آپ نے کر کے دکھا دیا۔ اب تو چونکہ باتھ روم میں لوٹا پانی آ گیا ہے، ورنہ سنت ہوتا ہے استنجا کرنے کے بعد ڈھیلے سے اپنے استنجے کو صاف کرنا۔ تو ہمارے شریعت نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ بتایا کتنے ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے، اور استعمال کرنے کا طریقہ وہ بھی بتا دیا، وہ بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور جب استنجا کر کے فارغ ہو جائے تو جب باہر نکلو تو ہاتھ صاف کرنے چاہیے، تو کس چیز سے صاف کرنے چاہیے؟ ڈھیلا تو ختم ہو گیا تھا لیکن صاف کرنے کا ہمارے یہاں کوئی معمول نہیں۔ استنجا کر کے آئیں گے یوں ہی ہاتھوں پر پانی ڈال دیں گے اور چل کے کھانے کے لیے پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صابن سے یا ڈیٹول سے یہ کچھ نہیں ملے گا تو مٹی سے۔ اب بات وہی آ جاتی ہے، ساری چیزیں تو ہے نہیں، دیواروں پر تو ٹائل لگ چکی ہے اور صابن وہاں ہوگی نہیں، اور بچے تو ماشاءاللہ وہ ہے، اساتذہ اگر کوشش کریں گے بھی وہاں پر صابن رکھنے کی، ظہر میں رکھیں گے مغرب تک وہ غائب ہو چکی ہوگی۔ وہ ہم لوگوں نے نگرانی کرتی۔ ہمارے استاذ تھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ مدرسے کے اندر جو جھاڑو ہے، اس جھاڑو سے اگر ایک تنکا نکل گیا ہے اور مدرسے کے طالب علم نے اگر وہ تنکا گرا پڑا دیکھ لیا، اگر اس نے وہ تنکا اٹھا کر جھاڑو میں نہیں لگایا تو اس نے مدرسے کے ساتھ ظلم کیا۔ ہمیں اپنے بڑوں نے یہ تک تعلیم دی ہے کہ مدرسے کی اتنی سی چیز کی بھی ہمیں نگرانی اور حفاظت کرنی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ لوگ بہت محبت کے ساتھ ہمیں پیسے دیتے ہیں، اور بہت محبت کے ساتھ۔ آپ میں سے بہت سارے جب باہر جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے اگر کوئی آئس کریم خرید رہا ہو اور کوئی دکاندار دیکھ رہا ہو کہ یہ بچہ آئس کریم خرید رہے، کتنوں کے دلوں میں اللہ یوں ہی ڈال دیتے ہیں یار میں اپنے پیسے سے ان کو آئس کریم کھلاؤں گا۔ مسلمانوں نہیں بلکہ ہمارے اطراف اور اکناف میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں وہ بھی ہمیں کبھی کبھی مدرسے مسجد کے لیے کچھ چیز دیتے تھے، کہتے بھائی یہ اللہ کے گھر کے لیے لے جاؤ ایسے ہی۔ اور کبھی اگر میں مدرسے کی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں مدرسے کے لیے، کہتے وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہوں گے نا آپ کے یہاں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے یہ چیز ہماری طرف سے، یہ اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ بھی ان بچوں کی خدمت ہمیں کرنی ہے۔ جب وہ ہماری خدمت کر رہا ہے جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو کیا اللہ نے ہمارا مقام بلند نہیں کیا ہوگا؟ وہ شکل سے بتا دیا کہ تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ اس لیے بچوں کو سب سے پہلے دل میں یہ بات رکھنی چاہیے ہمارا مقام بہت بلند ہے۔ میرے حضرت میرے شیخ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ممبر بھی ہیں، صدر بھی ہیں۔ وہ بچوں کے پاس جاتے ہیں تو میں کئی سفر میں حضرت کے ساتھ رہا تو ہر بندے کو یہ شوق ہوتا ہے بچوں کو کوئی نصیحت کروں۔ میں نے اکثر جگہوں پر حضرت کو بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہو اور یہ امتحان لیتے ہوئے سنا۔ ہم امتحان لینے کے لیے جاتے تو ہم پوچھتے پڑھو یوصیکم اللہ فی اولادکم، حافظ سے یوصیکم اللہ کا امتحان لینا ہم تو بڑی بات سمجھتے ہیں۔ حضرت پوچھتے پڑھو لیلاف قریش، پھر کسی کو پڑھو الحمد شریف، پڑھو انا آتینا، یہیں سے امتحان لے لیتے ہیں اور پھر سمجھاتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں، وہ مثال میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ بچوں جب تم گھر جاؤ گے تمہاری امی نے تم سے کہا بچوں تم مدرسے کے اندر کام نہیں کرتے ہو، چلو ذرا میری یہاں صفائی کروا دو، اور کمرے کی صفائی کرنے کے بعد کہا ذرا تم یہ صندوق 3 رکھے، ان صندوقوں کو تہ بتہ رکھ لو۔ ہمارے یہاں بھی صندوق ہوتے ہیں نا،
اور دیکھنا ہمارے ماشاءاللہ کسی کا کنڈا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کو یہاں سے چبھ ہو گیا ہوتا ہے، اور کچھ بچے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اندر کتاب رکھی ہوتی ہے، قرآن رکھا ہوتا ہے، اور بچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے قرآن جب ہوگا تو بیٹھتے نہیں ہیں، یہ تو میں تنبیہ کے لیے کہہ رہا ہوں، واللہ الحمدللہ آپ خود بتاؤ گے ابھی کیا ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہاری امی نے تم سے کہا بیٹا یہ 3 بکسے ہیں، ایک بکسے میں میرا سونا رکھا ہوا ہے، ایک بکسے میں تمہارے ابا کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک بکسے کے اندر تمہارا وہ قرآن رکھا ہوا ہے جو تم نے مدرسے سے لایا، اب ان کو ایک کے اوپر ایک رکھ لینا۔ جو گھر میں سونا ہے، پیسہ ہے اور قرآن ہے 3 بکسوں میں، ان میں سب سے قیمتی چیزیں، سب سے زیادہ پیسے کس کے لگتے ہیں؟ اگر بازار میں چیز خریدنے کے لیے جاؤ، کپڑے بھی، کتاب بھی، اور بوٹ بھی، اور سوٹ بھی، اور سونا بھی، جب خریدنا تو سب سے زیادہ پیسہ کس کے لگیں گے؟ ہاں، مہنگی چیز کیا آئے گی؟ بولو نا، سونا سب سے مہنگا ہوگا، وہ والا سونا نہیں جو تم بستر پہ جا کر، وہ جو امی ہار پہنتی، وہ سونا سب سے قیمتی، سونا وہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اب وہ قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز کو کہاں رکھنا چاہیے؟ اوپر رکھنا چاہیے یا گند میں باہر پھینکنا چاہیے؟ اوپر رکھنا چاہیے نا، وہ عزت کی جگہ پر۔ ایک وہ سونا ہے، اور دوسرے میں پیسے ہیں، اور پیسے میں 1,00,000 روپیہ ہے۔ 1,00,000 روپیہ معمولی دیکھا ہے کبھی آپ میں سے کسی نے 1,00,000 روپیہ دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ نے کہاں سے دیکھا ہوگا؟ 1,00,000 اکٹھا، ہاں مسجد مدرسے کا چندہ آیا ہوگا تو وہ دیکھا ہوگا، لیکن اپنے کھاتے میں، اپنی جیب میں، اپنے اکاؤنٹ میں ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ ہمارے کھاتے میں کبھی ہاں کسی نے بھیج دیا تو وہ الگ بات ہے، آپ نے کہاں سے دیکھا ہوگا بھائی؟ تمہارے ابا اور تمہارے محترم صاحب تو 10 روپے دیتے ہیں، واپس آ کر کہتے بتاؤ کیا کیا خریدا تم نے؟ 2 روپے کا کیا خریدا؟ 5، وہ تو حساب لیتے۔ تو ایک بکسے کے اندر 1,00,000 روپیہ ہوگا۔ لاکھ بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہی ہوتا ہے؟ اگر تمہیں محترم صاحب نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ لے جاؤ اور صدیقی صاحب کے گھر دے کر آ جاؤ، کہاں رکھو گے؟ اندر رکھو گے یا ہاتھ میں لے کر چلو گے؟ پہلے کہو گے استاد جی کوئی بیگ دے دو، 1,00,000 روپیہ لے جانا ہے، راستے میں کوئی چھین لے گا، حفاظت سے رکھو گے نہیں رکھو گے؟ اور پھر ہے بازار میں جاؤ، تالاب کھٹی کا جا رہے ہو، وہاں دکان سے قرآن شریف اپنے لیے خرید لینا۔ تم میں سے کسی نے خریدا ہے آج تک قرآن پاک؟ اگر کسی نے خریدا ہاتھ کھڑے کرو۔ بچوں کی ماشاء اللہ تم نے اپنی مرضی سے خریدا ہوگا، ورنہ تو مدرسے والے خود ہی قرآن دیتے ہیں۔ اچھا تم بتاؤ کتنے کا قرآن خریدا تھا؟ ہاں 150 کا؟ ہاں 300 کا؟ 300 روپے کا ان نے قرآن خریدا تھا۔ میں اوپر چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں 1,000 روپیہ کا ان نے قرآن خریدا ہوگا۔ یہ ان صاحب نے خریدا ہوگا، مان لو ترجمے کا اور اچھے کاغذ کا، مان لو ان نے 1,000 روپے کا قرآن خریدا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ سادہ قرآن کریم 1,000 روپے کا کہیں ملتا ہوگا، شاید کہیں نہیں ملتا ہوگا۔ جہاں کی کرنسی بالکل ڈاؤن ہوگی شاید وہاں بھی نہیں ملتا ہوگا، ہمارے یہاں تو نہیں ملتا ہے۔ حافظی قرآن جو ہم پڑھتے ہیں وہ 300 سے زیادہ نہیں ملتا ہے۔ اب 1 تولہ سونا ایک بکسے کے اندر ہے، 1,00,000 روپیہ ہے، اور ایک 300 روپے نہیں 1,000 روپے کا قرآن ہے۔ اب تمہارے ابا نے یا تمہاری امی نے کہا یہ 3 بکسے ہیں، ان کو تہ بتہ رکھو۔ اب نیچے سے تم کیا کرو گے؟ تم یہ بتاؤ سب سے آخر پر کس بکسے کو رکھو گے؟ ایک میں سونا ہے، ایک میں 1,00,000 روپیہ ہے، ایک میں قرآن ہے، بس یہی 3 چیزیں ہیں۔ سب سے اوپر کون سے بکسے کو رکھو گے؟ ہاں قرآن کو۔ قرآن تو 1,000 روپیہ کا، وہ 1,00,000 روپیہ ہے، اور وہ سونا ہے، اس کو تو اوپر رکھنا چاہیے، تم نے تو 1,000 روپے والے قرآن کو۔ اب بتاؤ اوپر رکھو گے نیچے رکھو گے؟ ہاں اوپر رکھو گے نیچے رکھو گے؟ ایک مثال بس ابھی ذہن میں رکھنا۔ دوسری مثال، تم میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے بچے وہ ہوں گے، بہت سارے نہیں، کوئی بچہ تو ایسا ہوگا جس کا ابا مزدور ہوگا۔ مزدور کیسا ہوگا؟ جیسے نیچے جاتے ہیں نا، جن کو ہم اپنی زبانی میں پانڈی کہتے ہیں، جو سامان ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ یا وہ جو ہم دیکھتے ہیں چوک پر جاتے ہیں صبح کو، اور وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جی ہمیں پلمبر کی ضرورت ہے، ہمیں گارے والے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اینٹ اٹھانے والے کی ضرورت ہے، ہمیں پھلانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے بچوں کے والدین وہی کام کرتے ہوں گے نہیں ہوں گے؟
اب میں تو نہیں پوچھوں گا کس کا یار، لیکن میں اپنے مدرسے میں کئی بچوں کو جانتا ہوں جن کے والدین یہی کام کرتے ہیں، ہے نا؟ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے ماں باپ ریڑھی چلاتے ہوں گے. کیا چلاتے ہوں گے؟ ریڑھی والے کا بچہ، پلمبر کا بچہ، اور دہاڑی لگانے والے کا بچہ، ٹھیک ہے، یہ حافظ بن کر واپس چلا گیا پنچ ہاڑی. جو پنچ والے وہ ہاڑی جانتے ہو، اوپر پہاڑی پر ہے وہ، چونکہ ہاڑی کے ہمارے یہاں ساتھی تھے اس لیے مجھے یاد ہے، وہ اس جگہ کے ہیں. اور ماشاءاللہ پر وہاں پر جب آپ شام کو پہنچو گے نا، تمہارا باپ کیا ہے؟ ریڑھی والا، یا تمہارا باپ ہے مزدور، یا تمہارا باپ ہے مزدور دن میں کام کرتا ہے، لیکن تم بن گئے ہو حافظ قرآن. اب وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، وہاں پر ایک انجینئر صاحب بھی ہیں، وہاں پر ایک پروفیسر صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ سے سب کچھ سوٹ بوٹ ٹھیک ٹھاک، اچھی سی ٹوپی بھی، اچھے سے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں. اور ایک ان کا بیٹا بھی ہے، وہ بھی ابھی نیا ڈاکٹر بن کے آیا ہے، نیا انجینئر بن کے آیا ہے، نیا ایک بڑی پوسٹ لے کر آیا ہے. وہ بھی ہیں، ان کا بیٹا بھی ہے، تم بھی ہو، تمہارا باپ بھی وہی ہے. اور تمہارا باپ کیا ہے؟ مشکل سے اس بیچارے کے بدن پر 500 کا سوٹ ہوگا نہیں ویسے، لیکن جموں کشمیر کی مہنگائی کو دیکھ کر میں مانتا ہوں 500 کا. ویسے دیوبند سے اگر کپڑا لایا ہوگا 300 کا سوٹ ملا ہوگا اور 200 سلائی دی ہوگی تو 500 اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور یہاں پر ہو سکتا ہے 1000 روپے کا سوٹ مانا ہوگا. اور جو ڈاکٹر صاحب ہوں گے ان کا سوٹ بوٹ کم سے کم 5000 کا ہوگا. اور بیٹا تو ماشاءاللہ بیٹا کہاں مانتا ہے آج. اور پھر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو، وہ کہے گا 10,000 کا جوتا ہی چاہیے. اب یہ ڈاکٹر اور ڈاکٹر کا بیٹا، اور یہ ریڑھی والا اور ریڑھی والے کا بیٹا حافظ قرآن. اب یہ 4 ہی بندے ہیں مسجد کے اندر، اور نماز پڑھانی ہے مغرب کی نماز. تم یہ بتاؤ نماز پڑھانے کے لیے آگے کس کو کریں گے؟ ہاں، تم کو کریں گے، حافظ صاحب کو کریں گے، یا کسی اور کو کریں گے؟ ہاں کیوں بھائی، تمہارے کون سے سینگ لگے تھے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں بھائی، بیمار ہو جاؤ گے، آپریشن نہیں کرے گا، مر جاؤ گے. مرو گے نہیں مرو گے؟ ظاہری طور پر اگر ڈاکٹر آپریشن نہیں کرے گا جان چلی جائے گی نہیں چلی جائے گی. لیکن دیکھو، یہ میں کسی کی توہین نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا مقام اللہ نے کتنا دیا ہے. نماز آگے کرنے کے لیے کس کو کریں گے؟ حافظ صاحب کو. تیسری اور آخری مثال آپ کو سناتا ہوں. میں جا رہا تھا کشتواڑ، تالاب کٹیکا سے نکلا تو استاد محلہ پہنچا. دیکھیا استاد محلہ، استاد محلے کی مسجد جو روڈ پر ہے نا، وہاں پر رات کے 3 بج رہے تھے. میں صبح سویرے نکلا تھا، پروگرام میں جانا تھا، ایسے سفید کپڑے پہن کر. وہ جب وہاں پہنچا گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. اب رات کے 3 بجے کوئی ملے گا وہاں؟ کوئی بھی نہیں ملے گا. میں خود ہی اترا، پھر ڈرائیور بھی خود ہی، سب کچھ خود ہی بننا پڑتا ہے نا بھائی، سب کچھ کا. اور ہمیں یہ دین نے سکھایا ہے تم صاحب نہیں بنو، تمہیں جس کام میں لگائیں گے تمہیں وہ کام کرنا چاہیے. اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہو نا، آپ کے محتمین صاحب، آپ کے صدر صاحب، آپ کے بلکہ کبھی وکیل صاحب اگر یہاں آتے ہوئے کچھ چیز دیکھتے ہوئے، دین کی نسبت پر سارا کام کرتے ہیں. یہ دین کی نسبت، اور ہمیں یہ دین سے سارا کام کرنا چاہیے. تو میں نیچے اترا، گاڑی کا ٹائر ٹھیک کرنے لگا. تھوڑی دیر میں گاڑی وہاں سے تو گزر گئی، پھر تھوڑی دیر میں ایک اور گاڑی تو گزر گئی، پھر تیسری گاڑی. تب تک میں نے وہ ٹائر کھول لیا تھا. کھول کے بعد اتنے میں وہ ہاتھی ٹائپ ہوتا نا، وہ چھوٹی سی گاڑی، وہ پیچھے گئی، پھر واپس آیا اور میری گاڑی کے پیچھے لگایا. پھر نیچے کہ مول صاحب آپ ہٹ جاؤ. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. میں نے کوئی بات نہیں، ہٹ جاؤ. وہ بڑے داڑھی سے بولنے لگا. میں نے کہا بیچارہ ہمدردی کرنے کے لیے نہیں مانوں گا تو خواہ کی اکڑ ہو جائے گی. تو میں پیچھے گیا، ڈکی میں ٹائر، کہ نہیں آپ مت نکالو، میں خود نکالوں گا. اس نے ٹائر وہاں سے نکالا، یہ ٹائر وہاں رکھا، اس کو جوڑ دیا، اور جوڑنے کے بعد آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا شکریہ جزاک اللہ. کہنے لگے میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ ٹائر لگا رہے ہو، میں نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے سفید ہیں. میں نے سوچا کہ ٹائر بدلو گے تو ان کپڑوں میں داغ لگ جائے گا اور آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. میں نے سوچا کہ آپ کو ٹائر لگا دے گا. وہ کس لیے اترا اس کو نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، امام مولوی مفتی اپنی جگہ ہوگا یہ، لیکن وہ کیوں اترا؟ کیا دیکھ کر؟ سفید کپڑے دیکھ کر. میں یہاں سے کشتواڑ تک سوچتا چلا گیا، ربا اگر آپ نے ہم سے صرف ہمارے سفید کپڑوں کا حساب لے لیا تو شاید ہم کپڑوں کا حساب بھی نہیں دے پائیں گے.
صرف ان کپڑوں کی وجہ سے اللہ پاک کس ڈرائیور کو، ہم لوگ ڈرائیوروں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، اس ڈرائیور کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ بھئی اس کے سفید کپڑے خراب ہو جائیں۔ لوگ ہماری عزت ادب احترام اتنا کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا مقام کوئی چھوٹا نہیں، ہمارا مقام بہت بڑا ہے۔ جب بکسے کو تم نے اوپر رکھا اس لیے کہ اس کے اندر قرآن ہے، جب تمہارے سینے کے اندر قرآن ہے تو لوگ تم کو نیچے بٹھائیں گے، لوگ تم کو پلکوں میں بچھائیں گے۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں، مدرسے والے کھا گئے، دل تباہ کر گئے، وہ کیے یہ کیے، لیکن جب ادب احترام کی بات آتی ہے اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ لوگوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ہمیں بالکل دکھاتا ہے۔ بکسا آپ نے اوپر رکھا، یہ آپ کو مصلی پر کھڑا کیا گیا، اور کپڑوں کی مثال میں نے آپ کو اپنی دے دی کہ اللہ نے یہ اکرام کپڑوں میں کروا، اور آپ بھی جا کر دیکھو گے نہیں، گاڑی بالکل پھل ہوگی اور آپ کو سیٹ نہیں مل رہی ہوگی، کوئی ضرور کہے گا اے مول صاحب آجا حافظ صاحب آجا یہاں بٹھا دوں گا، ان کے پاس جگہ نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو آپ کی معصومیت کو دیکھ کر یہاں، وہ ہمیں نہیں دکھتا ہے، آپ کے چہروں پر اللہ نے نور رکھا ہوتا ہے، وہ قرآن کا نور ہوتا ہے، وہ ہر بندے کو دکھتا نہیں ہے اللہ پاک، لیکن دکھا دیتے وہ نور ہے۔ اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہے مدرسے کے اعتبار سے، لہٰذا ہمیں اپنے دل کے اندر یہ مقام رکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام دیا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات، میرے رفیق محترم مولانا سعید صاحب نے آپ کو اشارہ کیا، میرے ذہن میں وہ، حالانکہ میں نے ایک دو تقریریں سنی تھی، ان میں یہ چیزیں مجھے آ گئی تھی ذہن میں، تو ان چیزوں کو درست کرنا ہے، اور درست کرنے کے لیے جب آپ تقریر یاد کرتے ہو اپنے استاد صاحب کو وہ تقریر ضرور سنانی ہے۔ اور تیسری بات، چونکہ ہمارے جموں کے اکثر و بیشتر مدارس چھوٹے مدرسے ہیں، بڑے مدرسے تو یہاں چند ہے، صرف بٹھنڈی ہے جہاں دورے تک کی تعلیم ہے، ورنہ دیگر مدرسوں میں اول یا دوم تک کی تعلیم ہے۔ اور اصل مدرسوں کے اندر انجمن ہوتی ہے عربی والوں کی، عربی سے مراد ہماری ہوتے ہیں مولویت جو پڑھتے ہیں ان کی انجمن ہوتی ہے، حفظ والوں کی انجمن نہیں ہوتے، ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں چھوٹے مدرسے ہیں، ان چھوٹے مدرسوں میں سب کی انجمن ہوتی ہے جمعرات کو، لہذا آپ میں سے ہر بچہ چھوٹی سی چھوٹی تقریر ضرور یاد کر لی، جس کی طرف اشارہ دیا مولانا عبدالخالق صاحب نے، سیرت کے حوالے سے ہم یاد کریں۔ دیکھو، میں اکثر و بیشتر لوگوں کو کہتا ہوں، لیکن لوگ تو لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہیں، ہمارا حال بھی یہی ہے۔ اگر میں آپ میں سے کسی کو کھڑا کر کے یہ پوچھوں، بتاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے یا کتنی بیٹیاں تھیں، ہمارے بچے بھی شاید نہیں بتا پائیں گے، حالانکہ ہم اپنے نبی کا دین پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، اور بیویاں کتنی تھیں، چاچا کتنے تھے، ان میں سے ایمان کتنے لائے تھے۔ یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جمعرات کو کھڑے ہو کر، صرف آپ کھڑے ہو کر کہو گے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد، اور نسب نامہ جو ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فارق بن مالک بن انام بن مدرکہ بن الیاس بن عدنان۔ اس سے آگے یہاں عدنان تک تو پکا ہے، یہ تو میں نے آپ کو مثال دکھائی، مجھے بھی نام اوپر نیچے ہو گئے، مثال کے طور پر بچے نے بس اتنا سنا دیا اور بس صدق اللہ العظیم بیٹھ گیا۔ یہ جو آج یاد کرو گے یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ میں تھا فارسی میں، اور فارسی کے زمانے میں ہمارے استاذ نے کہا تھا کہ سیرت کی کتاب پڑھ لو۔ مجھے اس زمانے کے اندر ملی تھی سیرت خاتم الانبیاء، وہ جو میں نے یہ کتاب لکھی نہیں، اصل میں کتاب سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اور میں ہر سال لوگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو بولتا سیرت کی کتاب پڑھو۔ جتنوں کو میں نے آج تک کتاب دی یا بتا دیا، ان میں سے ایک طالب علم نے مجھے آج تک کہا کہ میں نے الحمدللہ سیرت کی کتاب پڑھی، اور وہ مولوی نہیں تھا، وہ ڈاکٹر تھا، بطرہ کا اسٹوڈنٹ، اس نے سیرت مصطفیٰ مکمل پڑھ لی۔ پھر جب مفتی صاحب کی کتاب چھپ گئی تو ایک چھوٹی سی بھی ہے اور بہت علمی کتاب بھی ہے، تو تب سے میں وہ کتاب دیتا تھا۔ بہت جوانوں کو میں نے وہ کتاب دی، کچھ کو میں نے فری دی، کچھ کو رہنمائی کی۔
اور میں سے آج تک ایک جوان مجھے ملا، ابھی پچھلے دنوں آیا تقریباً 2-4 ہفتہ پہلے عصر کے بعد، السلام علیکم، ہاتھ میں ایک تھیلا. میں نے کہا یہ کہہ لگا یہ آپ کے لیے کپڑے کا سوٹ ہے. میں نے کہا جزاک اللہ. کہہ لگے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں نے کہا نہیں. بعض لوگ ناراض ہو جاتے، دیکھو ہم مولوی صاحب کو پہچانتے تو مولوی صاحب ہمیں نہیں پہچانتے. لیکن اس کا جواب ایک نے خود ہی مجھے دیا، عصر میں تھا، روڈ میں ایک ملا. کہنے لگا آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے ہاں اصل میں آپ تو آگے ہوتے ہیں، سب کو ہمیں تو ایک کو دیکھنا ہوتا ہے، اور آپ اتنوں کو دیکھ دو، کس کس کو یاد رکھو گے؟ اس لیے اگر کوئی آتا ہے، مجھے میرے چچا نے ایک مرتبہ مصافحہ کیا مسجد میں. اب مصافحہ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، ہمارے ائمہ کو پتہ ہے. وہ گئے وہاں سے تالاب کٹی کا آئے تھے، السلام علیکم. میں نے کہا علیکم السلام. میں ہنس کر بات کرنے کا. کہنے لگا ہاں مسجد میں تو بڑے موڈ سے ہوتے ہو، کسی کے چہرے کو دیکھتے نہیں ہو، اور بڑے بڑے بن گئے ہیں مفتی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا صبح کس نے مصافحہ کیا؟ میں نے کہا بہت سارے تھے تب. کہنے لگے کسی کے منہ کی طرف بھی دیکھ لیا کرو. میں نے کہا دیکھتا ہوں لیکن آپ نظر نہیں آئے. اصل میں سردی کا موسم، انہوں نے وہ مفلر ڈال کے رکھا تھا تو وہ پہچان تو آئے نہیں. میں نے کہا اصل چچا اصل بات یہ ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی پہچانے جاتے، کبھی نہیں پہچانے جاتے. اگر نہیں پہچانے جائیں گے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. وہ جوان بھی آ گیا، آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا وہ میں پچھلے سال آپ کے پاس آیا تھا، میں نے سیرت سے متعلق آپ سے پوچھا تھا، آپ نے مجھے سراج منیرہ بتائی تھی. جو اس نے یہ بتا، میں الحمدللہ شکر ہے اس نے کپڑے کا سوٹ لایا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کتاب پوری پڑھ لی. میں نے کہا الحمدللہ. کیسی کتاب لگی؟ ٹھیک. تو کہنے کا ہاں الحمدللہ بہت اچھی. میں نے کہا مکمل ہو گئی؟ کہنے کا نہیں ابھی 150 صفحے، 100 یا 150 صفحے اس نے بتائی. تھوڑا سا غصہ بھی آ گیا لیکن تھوڑی سی خوشی بھی ہوگی. میں نے کہا شکر ہے اس بندے نے 100-150 صفحے تو پڑھ لیے، ورنہ یہ بھی نہیں پڑھتے. اس لیے میرے دل کے اندر یہ پتا ہو کہ چھوٹی سی انہی کتاب میں سے چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کر ان کو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. اس زمانے کے اندر سیرت خاتم الانبیاء ہمارے استاذ نے دی. میں نے الحمدللہ وہ 3 مرتبہ پڑھ لی، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہمارا 1 گھنٹہ تھا انگلش کا گھنٹہ. ہم تو انگلش پڑھ کے گئے تھے، اور وہاں پر ان کو اے فار ایپل، بی فار بوائے یہ بھی نہیں آتا تھا. اب وہ ماسٹر صاحب ان کو لگے رہتے تھے، میں نے کاپی قلم رکھا تھا تو وہ لکھ لیتا تھا ساری. الحمدللہ وہ ساری سیرت میں نے زبانی پھر لکھ لی. خوش ہو گیا. پھر اپنے استاذ کو دکھائی، وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ. حالانکہ آگے پیچھے لکھ لی تھی لیکن وہ شوق تھا اس زمانے کے اندر، وہ لکھ لی تھی. اس زمانے کے اندر یہ نسب نامے، وہ بیٹوں کے نام، ازواج مطہرات کے نام، یہ سارے نام یاد کر لیے تھے، ازبر ہو گئے تھے. اور میں نے بھی انجمنوں میں یہی سنانے شروع کیے تھے. مجھے اپنی زندگی کا یہ تجربہ، اب تو یہ اوپر نیچے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ یاد ہے. جب بولنے لگ جاتے تو وہ دماغ کے اندر آ جاتے. آپ بھی جب انجمن میں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو. آج میں اپنے نبی کے چچاؤں کے نام بتاؤں گا. 9 چچا کے نام بتا دیا، ان میں سے کہا آخر پر کہ ہمارے ان چچاؤں میں سے صرف 2 نے ایمان لایا تھا، ان 2 کے نام بتا دیے. آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان کے نام یہ تھے، اور ان میں سے 3 نے یا 2 نے ایمان لایا. بس اتنی سی تقریر کر لوگے. آج یہ کر لی، کل وہ کر لی، پرسوں وہ کر لی. ایک دن وہ آئے گا، بڑا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا. پھر اگر اچانک گھر میں جا کر محلے والے کہیں گے چلو مول صاحب آئے ہو جانی پور سے پڑھ کے تقریر کر لو، پھر بغلے نہیں جھانکنی پڑی، ادھر ادھر بھاگو گے نہیں. یہ جو تم نے نام یاد کر لیے ہوں گے نا، یہ دادا کے بیچ، اگر یہی نام پڑھ کر سناؤ گے لوگ خوش بھی ہو جائیں گے، تقریر بھی ہو جائے گی، تمہارا کام بھی ہو جائے گا. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی تقریریں یہ بھی یاد کر لینی ہے. اور آخری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مدرسوں کے اندر لکھا ہوتا ہے دینی دعوتی اصلاحی ادارہ، یا کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے دینی دعوتی اصلاحی ادارہ. تو دینی اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں دین کی، وہ اور ساری کتابیں پڑھتے ہیں. دعوتی کے اعتبار سے یہ تقریر ہم سیکھتے ہیں، اور اصلاحی اعتبار سے ہم لوگوں کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اصلاح کرنے کے لیے ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو بہت خوشی کی بات ہے کہ سب لوگوں نے سفید کپڑے پہنے ہیں. ہمارے مدارس کے اندر سفید کپڑے ہی ہونے چاہیے. ہمارے مدرسے والے، یہ رابطے کی میٹنگ میں ایک مرتبہ یہ بات آئی تو کشمیر والوں نے کہا جی یہ یہاں سردی ہوتی ہے، ممکن نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، فلانا نہیں، ڈھینگا نہیں. لیکن اسی کشمیر میں جب صبح کو بچہ اسکول کے لیے جاتا ہے تو بچے بچیاں پورا پائجامہ نہیں پہنتی. ایک المیہ ہے
لیکن حال یہی ہے کہ وہ جراب اور اوپر تک پہن لیتے ہیں، ان کو تو سردی نہیں لگتی ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے جی سفید کپڑے تو گرم نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا جی ان میں سردی لگ جاتی ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہانہ، پھر میں نے ایک بڑے محتم صاحب کو کہا تھا سب بہانہ ہے یہ، اگر ہم کرنا چاہیں گے ہم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے یہاں تو بہت اچھی بات ہے، سفید کپڑے ہیں، لیکن چتری متری کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، ہاں کبھی کبھار پہن لیے۔ دوسرے رنگ کے کپڑے پہننا حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، اور اپنے کپڑوں کو، اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو، اس لیے ہم سفید کپڑے پہنا کریں۔ اب تو ماشاءاللہ پہنتے ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ میں ٹوپیاں بھی، بالکل سفید ٹوپیاں تو سب کے سر پر ہیں، لیکن الگ الگ ڈیزائن کی ہیں۔ ہمارے یہاں ڈیزائن ایک طرح کا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے مدرسے میں پانچ کلی کا، یہ جو کیمرے والا لڑکا ہے نا، اس کے سر پر جو یہ ٹوپی ہے نا، اس طرح کی ٹوپی، اور ٹوپی کا بھی عجیب ایک اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، دارالعلوم دیوبند ہم لوگ امتحان دے رہے تھے، یعنی اس ٹوپی کے اندر اللہ پاک نے واقعی ایک تصوف اور ایک سنجیدگی اور ایک نیکی رکھی ہے۔ میں آگے تھا اور میرے پیچھے ایک لڑکا اور تھا، اب مجھے پتہ نہیں، میں جان بوجھ اب تو مجھے یاد نہیں، میں ایسے لگ کر لکھ رہا تھا، وہ جو پیچھے وہ میرا دیکھ کر کچھ لکھ رہا تھا، حالانکہ وہاں الگ ہوتا ہے، اگر آگے ششم والا تو پیچھے پنجم والا تھا، تو وہاں وہ پتہ نہیں کیا بیچارہ دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے استاذ آئے اور کہنے لگا او صوفی جی، اگر تم کو نقل ہی کرنی تھی تو کم سے کم ٹوپی بدل کے آ جاتا۔ گویا یہ مطلب یہ ہوگا کہ ایسی ٹوپی پہننے والا یہ صوفی نیک بندہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، اس ٹوپی کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ وہ تو اساتذہ کو کان پکڑتے تھے، وہ کہتے ہیں اذان سارے، وہ دارالعلوم دیوبند ہے کہنے کے سارے اذان غلط پڑھتے ہیں، اتنا بلا وجہ کا اتنا کھینچتے ہیں، سارے پانی پتی بنے ہوئے ہیں، جہاں کھینچنا نہیں وہاں کھینچ لیتے، جہاں گننا نہیں وہاں گننا کر لیتے، جہاں مدنی وہاں۔ اللہ نے ان کے اندر تقوی، طہارت اتنا زبردست رکھا۔ جب ہم شمائل پڑھ رہے تھے تو شمائل میں آیا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے۔ اس زمانے کے اندر اسی وقت آگے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب کے مرید، اب تو خلیفہ بھی ہیں، حضرت مولانا حسین صاحب، وہیں دیوبند کے پاس میں جہاں پانڈولی ہے، اس پانڈولی کے وہ محتمم ہیں، وہ جا رہی تھی، میرے ساتھ ایک کشمیری لڑکا تھا، ماشاءاللہ وہ بہت نیک تھا، تو ہم مصافحہ بھی کیا، وہ جب وہ جانے لگے تھے وہ کافی دور چلے گئے، کہنے لگے عنایت اللہ تم نے ایک چیز دیکھی؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے مولانا کا چلنے کا انداز بھی نہیں وہی ہے جیسا ہم نے پرسوں حدیث میں پڑھا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے جیسے زمین میں گھسے ہوئے جا رہے، اور یہ نہیں کہ جیسے بندہ ہے گھسیٹ، ہمارے مدرسے کے طلبہ پتہ چپل گھسیٹ کر جا رہے جیسے مرے ہوئے، مسلمان چلتا ہے ایسے چل رہا ہے جیسا ہٹا کٹا جوان ہونا چاہیے، بڈھا بھی ہوگا جوان لگنا۔ ہمارے تو آج کے جوان ایسے چلتے جیسے چھوارے ہوتے ہیں، شکل بھی ایسی اور چلتے بھی ایسے ہیں۔ اسی وجہ سے جو اب تو سکولوں میں چلا گیا، مدرسوں میں نہیں رہا، سکولوں میں جو صبح جو پریڈ کروائی جاتی ہے، وہ ورزش ہوتی ہے، وہ ہم نے کرانی ہوتی تھی، ہم نے تو کروائی نہیں، سکولوں میں یہ چیز چلے گی۔ ہمارے بہت سارے کام دوسری جگہ چلے گئے اور ہم نے ان تمام کاموں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں چستی ہونی چاہیے، ایسا چلنا چاہیے جیسا کوئی بہادر چل رہا ہو، جیسا کوئی مجاہد چل رہا ہو۔ وہ چلنے کا انداز حضرت نبی کریم ہمیں سکھا کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں۔ تو اس ٹوپی کا ایک اثر ہوتا ہے خود بخود ہی، اور بعض ٹوپیاں وہ ہوتی ہیں جن میں ٹینٹ چمکتی ہے، ٹینٹ کہتے ہیں، ہم اس کو کہیں گے اردو میں تکبر۔ یہ چونکہ کشمیری میں ٹینٹ بھی ویسے ہے لیکن اتنا وہ بھونڈا نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو کہا وہ تکبر، انانیت۔ وہ کیسی ہے؟ جیسے پٹھان لوگ ٹوپی پہنتے ہیں نا، تو پٹھان جب ٹوپی پہنتا ہے نا ایسا لگتا ہے کہ بس کھانے کے لیے آ جائے گا، وہ اپنا اثر ہے۔ وہ میں ان کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، کوئی پٹھان بیٹھا ہوگا کہے گا ہماری تنقید کر رہا، وہ میں اثر بتا رہا ہوں، اس ٹوپی کا اثر ہی ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری ٹوپی جو ہندوستان کے علماء بس 2 پلی والی ہوتی ہے، وہ تو وہ سستی بھی ہوتی ہے اور اس میں اور بھی زیادہ سنجیدگی اور زیادہ اس میں نیکی جھلکتی ہے، لیکن یہ چیز مشہور ہو گئی ہے۔ اور وہ والی ٹوپی اگر ہم یہاں پہنیں گے نا، وہ بندہ نہیں لگا، کارٹون جیسا لگ جاتا ہے۔ اب پچھلا رابطے مدارس کا اجلاس ہو گیا تو
حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے مغرب کی نماز میں وہی ٹوپی پہن لی، اور جب باہر نکلنے لگے تو مسافہ کر میں وہ کونے میں دے میں یہ کون ہے جو یہاں بیٹھ کر مسافہ، میں نے غور سے دیکھا، مجھے لگا چہرہ تو لگ رہا حضرت کا، ٹوپی تو حضرت کی ہے نہیں، یہ ہے کون؟ پھر جب نیچے چلے گئے حضرت یہ ٹوپی آپ کے سر پر جچتی نہیں، ہمارے یہ گول مٹول ٹوپی ہی یہی جچتی ہے، یہی چلتی ہے، اس لیے ہمارے مدارس میں یہ والی ٹوپی چلتی ہے، تو اچھا ہے ہم اس ٹوپی کو بھی رواج دے دیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے شروع میں کہا صفائی ستھرائی کا، اپنے کمروں میں، اپنے بدن میں، اپنے باتھ روم میں۔ دیکھو عزیز طلبہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عام کو نہیں، آپ کا جو باتھ روم ہے نا مسجد، یہ عوام کا بھی ہے اور آپ کا بھی۔ عام طور پر مدارس کے اندر ہوتا ہے عوام کا بھی اور مدارس کا بھی، بعض جگہوں پر صرف مدرسے کا ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارے کچن میں سب آ جائیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے بیڈ روم میں سارے آ جائیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں جو آئے گا عین ممکن ہے اس کو باتھ روم کا تقاضا ہوگا، وہ باتھ روم میں جائے گا، اس لیے باتھ روم صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور جن کے باتھ روم صاف ستھرے ہوتے ہیں سمجھو یہ نظیف و طبع لوگ ہیں، ان کی نظافت اچھی ہے۔ میں پچھلے دنوں گیا ایک جگہ، شہر نہیں ہے وہ، شہر سے قصبہ ہے، اس نے باتھ روم کے اندر وہ دھونی لگانے والی جو آج کل آتی ہے نا، اس نے وہ وہاں لگا کے رکھی تھی، وہ جو مشک آ رہی تھی، جب میں باہر نکلا وضو کرنے کا وہاں دیکھا وہ لگی ہوئی، میں نے کہا ربا اپنی اپنی نظافت ہوتی ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہم مسجد میں نہیں لگاتے، ہم مدرسے میں نہیں لگاتے، اس بندے نے باتھ روم کے اندر بھی لگا رکھی ہے، ہو سکتا ہے اس کو الرجی ہوتی ہوگی اس لیے ہوگی، لیکن یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ کیسا اچھے دماغ کا بندہ ہے کہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ ہمارے جو باتھ روم ہیں ان باتھ روم میں سارے لوگ آتے ہیں، اور یہ تو جانی پور ہے، یہاں ہائی کورٹ ہے، یہاں جج بھی، وکیل بھی اور بڑے بڑے لوگ آ سکتے ہیں۔ آپ کے باتھ روموں کو دیکھیں گے وہیں سے اندازہ لگائیں گے کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں۔ ہمارے استاد نے ہمیں بتایا تھا، چونکہ اس زمانے کے اندر لوٹے ہوا کرتے ہیں، لوٹے جانتے ہو لوٹے، اب تو لوٹوں کا تصور ختم ہو گیا ہے، اب تو سیدھا نلکا اور پائپ آ گئی ہے نا۔ وہ بتاتے جب تم استنجا کر لو چاہے چھوٹا چاہے بڑا، اس کے بعد ایک لوٹا پانی اس میں ایکسٹرا ڈال لیا کرو۔ اور ایک بات اور ہے، اگر کسی نے استنجا کیا، بڑا استنجا کیا، اور وہ بڑا استنجا سیٹ پر کسی جگہ پر لگ گیا، وہ ایسا لگا کر واپس آ جانا، بعض علماء نے اس کو حرام لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ دوسرا بندہ جب جائے گا اس کو تکلیف ہوگی، اور مسلمان ہوگا تو مسلمان ایذائے مسلم حرام، اور ایسا کرنا یہاں حرام۔ اور ایک عالم کی کتاب میں نے پڑھا، نام مجھے یاد نہیں ہے کتاب کو، انہوں نے لکھا ہے کہ باتھ روم میں زیر ناف اور زیر بغل بال صاف کر کے ان کو یوں ہی چھوڑ دینا، بہانہ نہیں، یہ حرام انہوں نے لکھا ہے، یہ تو نے باضابطہ لکھا ہے۔ ہمارے باتھ روم، ہمارے واش روم یہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اور دیکھو یہ باتھ روم صاف کرنے سے کسی کا مقام گھٹتا نہیں ہے بلکہ یہ بڑھتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس کا ٹرین کا باتھ روم اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا۔ ہمارے یہاں تو برش بھی ہوتا ہے، برش سے صاف نہیں کرتے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ باتھ روم صاف کیا تھا، اور پھر جا کر ساتھی کو کہا تھا آپ جاؤ، میں تو گیا وہاں تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ اصل میں وہ پہلے گئے باتھ روم میں، وہ جلدی واپس آ گئے، وہ سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ ہے باتھ روم میں، کیا ہے یہ نہیں پوچھا ان کو، فوراً خود گئے اور دیکھا کہ وہاں بات وہ بند ہو گیا ہے، کچھ ڈک لگ گیا ہوگا، خود ہاتھ اس میں ڈالا، اس کو صاف کیا، پھر پانی بہا۔ دیکھو ہم اپنے ہاتھ سے گندگی صاف کرتے ہیں نا، پھر ہاتھ دھو لیتے تھے، ہاتھ صاف ہو گیا۔ تو جب وہ واپس آ گئے، واپس ان کو جا وہ صاف ہو گیا، وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ صاف ہوا نہیں، یہ صاف اس بندے نے کیا ہے، اور وہ بزرگ تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ تو ایسا کام کرنے سے بندے کی شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ شان بڑھتی ہے۔ اس لیے مدرسے کا جو بھی کام ہوگا اس کو دل لگی سے کرنا چاہیے، صفائی ستھرائی، اساتذہ کی بات۔ میں اپنے بچوں کو بھی اور مدرسے کے بچوں کو بھی کہتا ہوں، بھائی تم یہ کہو گے ہم یہ کام کریں گے ہماری عزت گھٹ جائے گی، تمہاری عزت کیا ہے تمہاری؟ پھر ان سے تمہاری عزت ہے کوئی؟ نہیں عزت، میں نے جب ہے ہی نہیں تو گھٹے گی کیا؟ جس کی عزت ہوتی ہے کہ اس کی گھٹے گی۔ بھائی ہم تو دین کے خادم ہیں، ہم تو ساری دنیا کو کہتے ہیں ہم دین کے خادم ہیں۔ جب دین کے خادم ہیں تو ہمیں باتھ روم بھی صاف کرنے چاہیے۔ جمعے کے دن مسجد کی صفائی کا ہو سکتا ہے آپ کے یہاں ہوتی ہوگی، لیکن بچے ہم تو جب مدرسے پڑھتے تھے وہاں کرتے تھے،
ضرور مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، قرآن پاک کو سلیقے سے رکھنا چاہیے، پردے ٹھیک کرنے چاہیے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محلے والے نماز پڑھ کے چلے گئے، اے سی آن ہے تو آن ہی ہے، پنکھا آن ہے تو آن ہی ہے. ہم میں سے کوئی آئے رات کو آ کر دیکھ کر چلے جائے کوئی بلب بلا وجہ آن تو نہیں ہے، کوئی پنکھا بلا وجہ چل تو نہیں رہا ہے. اور ابھی تک تو ہماری مسجدوں میں بل آ نہیں رہا ہے، اس لیے ہم سب مست ہیں. جب بل آنا شروع ہو جائے گا پھر تو سارے بند کریں گے، پھر تو ڈنڈا لے کر. لیکن یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہمارے مدرسے میں بلا وجہ کوئی بلب چل رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے. ہم کلاسوں میں دیکھتے ہیں بلا وجہ، ابھی اساتذہ ہے، اساتذہ کے بند کرواتے تھے، لیکن بچوں نے دن میں بھی بلب کھول کے رکھتے ہیں. بلا وجہ کوئی چیز غلط استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں گے، ہم انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے، اپنی قوم کے مقتدا، رہبر اور رہنما بنیں گے. لہٰذا محنت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، محنت کے ساتھ تربیت حاصل کرنی چاہیے، اور نیت اور ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ منتشر سی باتیں میں نے بہت لمبی کر لی ہے، اللہ پاک میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی نافع بنائے. جج حضرات نے کیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے بچوں نے جو محنت کی اس کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے. وہ جیسے حضرات بھی یہی بیٹھے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں نوازیں گے، لیکن دل کی خواہش یہ ہے کہ جو پہلے نمبر کا بچہ ہے اس کو مفتی صاحب کے مبارک ہاتھوں سے انعام دیا جائے. اس میں پہلی پوزیشن آنے والے بچے کو مدرسے کی طرف سے 500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، اور ایک حضرت مفتی صاحب کی کتاب جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، یہ بھی انعام میں دی جا رہی ہے. تو آج کی اس کڑی کے جو پہلے طالب علم جنہوں نے پہلا نمبر اپنی تقریر میں لایا ہے وہ ہے مختار احمد پنچ، اول پوزیشن حاصل کی ہے. اس طرف کھڑے جائیں. ماشاءاللہ. یہ بھی تمام بچوں کو میں اپنی طرف سے 10 روپے انعام دوں گا، وہ محتم صاحب کے پاس دے دوں گا. مفتی صاحب کی طرف سے بھی تمام بچوں کو جو ہے وہ انعام، اور اسی طرح حضرت مولانا خلیل الرحمن نے بھی 1000 روپے انعام بچوں کے لیے دیا ہے. اسی طرح یہ ایک ہمارے مہمان آئے تھے صبح، گلریز احمد، انہوں نے بھی 500 روپے سب بچوں کے انعام دیے ہیں. دوسرے طالب علم ہیں حافظ محمد منشا جڈا، انہوں نے 2 پوزیشن حاصل کی ہے، جن کو مدرسے کی طرف سے 400 روپیہ اور ایک کتاب، اور باقی جو حضرات نے انعامات دیے ہیں وہ بھی ان کو دیے جائیں گے. یہ اپنا انعام وصول کریں حضرت مولانا سعید احمد صاحب سے. نظر بد سے اللہ پاک بچائے. تقریر کرنے والوں کو کبھی کبھی نظر بد لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، اس لیے دل میں استغفار کرتے پڑھنا. چوتھا نمبر کیوں کاٹا ہے؟ یہ نہیں ہے اسی کی چاہ. 100 نمبر پہ 7 طالب علم ہیں. ان میں سے پہلا طالب علم ہے شوکت علی جڈا، وائب، اور اپنا انعام حسین احمد صدیقی ایڈوکیٹ، ان سے وصول کریں. اس کو 300 روپے مدرسے کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے اور ایک کتاب، باقی جو حضرات نے انعامات بھیجے ہیں وہ بھی دیا جائے گا. اسی طرح دوسرا طالب علم ہے کرامت علی جڈا، یہ آئے اور مدرسے کے صدر فاروق صاحب سے اپنا انعام وصول کریں. فاروق صاحب جو ہیں وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو انعام دیں. کرامت علی جڈا تیسرا نمبر، اس کو بھی 300 روپے مدرسے کی طرف سے اور ایک